کبھی کبھی زندگی کی جو سب سے بڑی مایوسی ہوتی ہے نا، وہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی کا راستہ بن جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جس کی تحقیق میجر ریٹائرڈ طارق محمود صاحب نے کی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی انوکھی ایجاد کی جو ایک ٹائپسٹ کی غلطیوں کی وجہ سے وجود میں آئی۔ یہ کہانی ہے بیٹی نسمتھ گراہم کی، اور ان کی زندگی کا سب سے عجیب پہلو یہ ہے کہ انہیں ٹائپنگ کی ایک غلطی کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن پھر اسی ایک غلطی نے انہیں $47.5 ملین کا مالک بنا دیا۔ سوچیں ذرا، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جناب، بات ہے 1954 کی، جگہ ہے ڈیلس ٹیکساس۔ بیٹی نسمتھ گراہم اپنی میز پر بیٹھی ہیں اور ان کی ہمت جواب دینے کے قریب ہے۔ اس وقت بیٹی کی زندگی واقعی بہت مشکل تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھیں، ایک اکیلی ماں جنہوں نے ہائی اسکول کی پڑھائی بھی پوری نہیں کی تھی۔ تنخواہ تھی صرف $300 مہینہ، جس میں انہیں اپنے بیٹے کو بھی پالنا تھا۔ مطلب ہر مہینے تنخواہ کا انتظار ایسے ہوتا تھا جیسے زندگی اور موت کا سوال ہو۔ اور ان سب مشکلوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کہتی تھیں کہ بھائی میں ایک بہت ہی بری ٹائپسٹ ہوں۔ اور ان کی مشکل کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی بھی بدل رہی تھی۔ اب مارکیٹ میں آ گئے تھے نئے IBM کے الیکٹرک ٹائپ رائٹرز۔ ان میں جو سیاہی استعمال ہوتی تھی نا، وہ کاربن ربن والی تھی، جو بالکل پکی ہوتی تھی۔ یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بس ہو گئی، اسے مٹانے کی کوشش کریں تو وہ پھیل کر پورے صفحے کو ہی خراب کر دیتی تھی۔ ذرا سوچے اس پریشانی کو، ایک چھوٹی سی غلطی کا مطلب تھا کہ سارا کام شروع سے دوبارہ کرو۔ پھر ایک دن جب وہ اپنی میز پر اسی پریشانی میں بیٹھی تھیں، انہیں ایک آئیڈیا آیا، اور یہ آئیڈیا کہیں اور سے نہیں بلکہ بینک کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آیا۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ کچھ آرٹسٹ بینک کی کھڑکیوں پر چھٹیوں کے لیے پینٹنگ کر رہے ہیں، اور کام کرتے ہوئے ان سے بھی غلطیاں ہو رہی تھیں، لیکن وہ اپنی غلطیوں کو مٹا نہیں رہے تھے، وہ بس ان کے اوپر دوبارہ پینٹ کر کے انہیں ٹھیک کر رہے تھے۔ اور بس اسی لمحے ان کے دماغ میں وہ سوال گونجا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سوال کیا تھا؟ اگر یہ لوگ اپنی غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ اس نے غلطی کا مطلب ہی بدل دیا۔ تو پھر کیا تھا؟ اسی رات بیٹی نے اپنی کچن کو ایک لیب میں بدل دیا اور اس آئیڈیا کو حقیقت بنانے میں لگ گئیں۔ اور کوئی بہت مشکل فارمولا بھی نہیں تھا، بالکل سادہ سا کام کیا۔ انہوں نے ایک بلینڈر میں پانی والا ٹیمپرا پینٹ ڈالا، اس کا رنگ احتیاط سے اپنے بینک کے کاغذ کے رنگ جیسا بنایا، اور پھر اس مکسچر کو نیل پالش کے خالی بوتل میں بھر لیا۔ بس کام ہو گیا۔ اب ایک پتلے سے واٹر کلر برش سے وہ اسے اپنی ٹائپنگ کی غلطیوں پر لگا لیتی تھیں۔ اپنے اس خفیہ فارمولے کا نام انہوں نے رکھا مسٹیک آؤٹ۔ شروع میں تو وہ اسے دفتر میں چھپا چھپا کر استعمال کرتی رہیں، لیکن بھائی ایسی زبردست چیز کب تک چھپی رہتی؟ جلد ہی ان کی ساتھی سیکرٹریوں نے یہ دیکھ لیا۔ پہلے تو وہ آپس میں باتیں کرتی رہیں، اور پھر آخرکار ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چیز صرف ان کے اپنے استعمال کے لیے نہیں رہی، بلکہ ایک چھوٹے سے گھریلو کاروبار میں بدل گئی۔ ان کا بیٹا مائیکل اور اس کے دوست $1 فی گھنٹہ پر بوتلیں بھرنے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں ان کی نوکری اور ان کا یہ چھوٹا سا بزنس آپس میں ٹکرا گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں نوکری سے ہی ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ہوا یہ کہ بینک میں ایک خط ٹائپ کرتے ہوئے ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے غلطی سے خط کے آخر میں اپنے باس کے نام کی جگہ اپنی ہی کمپنی کا نام لکھ دیا، دی مسٹیک آؤٹ کمپنی۔ اب یہ ایک ایسی غلطی تھی جو بظاہر ان کا سب کچھ ختم کر سکتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر مایوس ہونے کے بجائے انہیں کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ انہیں محسوس ہوئی آزادی۔ جی ہاں، آزادی۔ انہوں نے نوکری سے نکالے جانے کو ایک ناکامی نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک موقع سمجھا، ایک ایسا موقع جس نے انہیں اپنا پورا وقت اپنے کاروبار کو دینے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ اور بس اس کے بعد تو جیسے لیکوڈ پیپر کارپوریشن کی کامیابی کا ایک طوفان آ گیا۔ لیکن اس سفر میں انہیں کچھ ذاتی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی کی ترقی کی رفتار واقعی ہی ناقابل یقین تھی۔ ذرا سنیں، 1957 میں وہ مہینے کی صرف 100 بوتلیں بیچ رہی تھیں۔ صرف ایک سال بعد 1958 میں انہوں نے نام بدل کر لیکوڈ پیپر رکھا اور اسے پیٹنٹ بھی کروا لیا۔ 1968 تک یعنی 10 سالوں میں ڈیلس میں ایک بڑی جدید فیکٹری کھل چکی تھی، اور 1975 تک تو کمال ہی ہو گیا، کمپنی دنیا بھر میں سالانہ 25 ملین بوتلیں بیچ رہی تھی۔
25 मिलियन? ज़रा इस नंबर के बारे में सोचें। एक ऐसा कारोबार जो एक किचन में शुरू हुआ था, आज वो इस मकाम पर था। ये उनकी मेहनत, हिम्मत और इस एक छोटे से आइडिया की ताकत का सबूत था। लेकिन कामयाबी के साथ नई मुश्किलें भी आती हैं। इनके दूसरे शौहर ने ही इनकी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर बेटी जो अब तक इतनी मुश्किलों से लड़ चुकी थीं, उन्होंने यहाँ भी हार नहीं मानी। वो उसके खिलाफ अदालत गईं, मुकदमा लड़ा और जीतकर अपनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी पर अपना कंट्रोल वापस हासिल किया। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां कंपनी की एक बहुत बड़ी डील होती है, बेटी की मीरास हमेशा के लिए कायम हो जाती है और आखिर में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। साल था 1979 और बेटी ने लिक्विड पेपर को जिलेट कॉरपोरेशन को फ़रोख्त कर दिया। कितने में? $47.5 मिलियन में। इस एक डील ने उन्हें अमेरिका की एक खुद साख्ता करोड़पति खातून बना दिया। वही औरत जो कभी अपने बिल अदा करने के लिए परेशान रहती थी, अब अमेरिका की आमीर तरीन ख़वातीन में से एक थीं। लेकिन उन्होंने ये दौलत सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं की, उन्होंने फाउंडेशंस बनाई ताकि बिज़नेस और आर्ट्स में दूसरी ख़वातीन की मदद कर सकें। उन्होंने साबित किया कि पैसा कमाने के साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी की जा सकती है। उनकी असल मिरास ये बोतल नहीं बल्कि ये सोच थी। इनके जाने के बाद उनकी सारी दौलत उनके अकलौते बेटे माइकल निस्मिथ को विरासत में मिली। जी हाँ, ये वही माइकल नेस्मिथ हैं जिन्हें पूरी दुनिया मशहूर ज़माना बैंड दी मंकीज़ के मेंबर के तौर पर जानती है ना कमाल की बात? ये एक ऐसा दिलचस्प मोड़ है जो बेटी की कहानी को और भी ज़्यादा यादगार बना देता है। तो देखें, जिस गलती ने उन्हें नौकरी से निकलवाया था, उसी गलती ने उन्हें आज़ाद कर दिया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मुस्तकबिल में हमारी कौन सी गलती क्या नया कमाल